اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک به یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے اس بات کو کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ شرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذات میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کی تعظیم اس طرح کرنا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، یا کسی کے ساتھ محبت اس طرح رکھنا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے، تو ذات میں ہو، محبت میں ہو، تعظیم میں ہو، یہ شرک کی تعریف ہے اور شرک کی حقیقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی چیز سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اپنے آل و اولاد سے اور اپنے مال سے اور اپنے ہر ایک چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے، محبوب رکھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ نے جب دیکھا کہ دیگر اقوام اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ سجدہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کی اجازت ہوتی بھی تو شوہر اس لائق تھا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہے، تو اس لیے میرے لیے بھی سجدہ نہیں ہے اور میرے سامنے بھی سجدہ نہیں۔ تو غرض یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرجع محبت ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وقعت، وہ عظمت، وہ محبت ہے کہ جو وقعت، جو عظمت اور جو محبت کسی اور کی نہیں ہو سکتی اتنی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی اللہ کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جو اللہ کے دیے ہوئے مرتبے سے بڑھا کر مرتبہ دیا جائے، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میرے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، مبالغہ مت کرنا، جس طرح کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ قرار دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا،
تو جس طرح انہوں نے تجاوز کیا اس طرح میرے بارے میں تجاوز نہ کرنا، بلکہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، تم نے یہ نظریہ رکھنا ہے کہ فَقُولُوا أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اب اس مقام سے اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں جو اوصاف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ ناجائز ہے، اور اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے۔ تو شرک اس کے کسی بھی صورت سے بچنے کی بلکہ بہت محتاط رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ انسان کا ایمان معتبر نہیں ہے اگر شرک کی کچھ بھی آمیزش ہو، تو ہر قسم کی صورت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے کہ مشرک سزا پائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس سزا میں رہے گا، ایسا نہیں کہ اس سزا سے اس کو چھٹکارے کی کوئی صورت ہو۔ ہاں، شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں کہ انسان توحید کا قائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے، یعنی مسلمان ہے، دین کو مانتا ہے، لیکن گناہ گار ہے، تو ان گناہوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے اس گنہ گار کو چاہے تو کوئی سزا دے کر معاف کر دیں، چاہے تو بلا سزا دیے معاف کر دیں۔ وہ حقوق اللہ میں سے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سزا کے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا اختیار ہے۔ حقوق العباد میں ہوں تو ظاہر ہے پھر حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ بندے سے اس کو معاف نہ کرا دیا جائے۔ تو شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا کہ اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس شرک کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دور ہوا کہ کسی بھی لمحے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی غضب کے سائے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔